جناب محمد لقمان بن شاہ حسین، مدرسہ اسلامیہ تعلیم الدین، موضوع سیرت النبی۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد لقمان۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ المضارعین له في الصفات والأعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس بزم فیصل پاکستان میں جس موضوع کو دامن سخن کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، رب کائنات، خالق لم یزل، مالک ارض و سماوات نے اس کائنات کو بنانے اور سجانے سے پہلے روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پیغمبر کی نبوت کا یہ نور سورج کے نور سے بڑھ کر ہے، سورج کا یہ نور فانی ہے، نور نبوت آفاقی اور ابدی ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پس پشت چلا جاتا ہے، پہاڑوں کی آڑ میں چلا جاتا ہے، اندھیرے اور سناٹے چھا جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اپنی 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی پوری کائنات کو ایسے منور کیے ہوئے ہیں جس طرح وہ اس دنیا میں موجود تھے، اور پوری کائنات کو منور اور روشن کیا ہوا تھا، کیونکہ رب ذوالجلال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، جس کا عملی مشاہدہ چشم فلک نے 8 ہجری کو اس طور پر کیا کہ وہ ایک منفرد فاتح کی حیثیت سے سر جھکا کر مکہ فتح کرنے آ رہا ہے۔ کعبے کا صحن ہے، سامنے تمام مجرم سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کون مجرم؟ جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی۔ کون مجرم؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوہ ستم ڈھائے۔ کون مجرم؟ جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، آج ان کا ایک ایک جرم ان کے ظلم و تشدد کی گواہی دے رہا ہے، مگر قربان جاؤں زبان رسالت پر کہ جب بولتی ہے تو رحمتوں کی برمار کر دیتی ہے، زبان مبارک گویا ہوتی ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی الزام ہی نہیں۔ عزیزان من، میرا پیغمبر فقط رحمت للعالمین ہی نہیں، میرا پیغمبر خاتم النبیین بھی ہے، امام المرسلین بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، سرتاج مرسلین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، شافی محشر بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، میرے اور آپ کے محبوب محبت کی جگہ بھی ہے، میرے اور آپ کے رسول بھی ہے، آخری پیغمبر بھی ہے، آخری رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول
رسول بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، باحیا بھی ہے۔ الغرض جتنی صفات تمام انبیاء میں تھی وہ بیک وقت میرے پیغمبر میں موجود ہے۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے صفات کو جمع کر کے، تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے، تمام انبیاء کے حسن کو جمع کر کے، تمام انبیاء کے اخلاق عظیمہ کو جمع کر کے، تمام انبیاء کے علم کو جمع کر کے ایک مجموعہ بنا دیا، ایک گلدستہ بنا دیا، اور اس گلدستے کا نام محمد رکھ دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔